خانوں ناظرین، خیبر پختونخوا کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے اور بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے شہر ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، اور اب بھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ لیتا ہوں کہ باجوڑ میں اور بنیر میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اپر دیر میں، لوئر دیر میں تباہی ہوئی ہے، سوات میں تباہی ہوئی ہے، شانگلہ میں سیلاب آیا ہے، دریائے سرن میں اور ناران جانے والے علاقوں میں بھی صورتحال خراب ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک طرح سے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، کئی علاقوں میں آمد و رفت بند ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے امداد دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک ہیلی کاپٹر تباہ بھی ہوا ہے، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق بڑے افسوسناک واقعات میں 250 سے زائد جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ قدرتی آفت ہے، پاکستان ایک کلائمیٹ چینج کا شکار ملک ہے اور یہاں پہ بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے اگر ہم نے واپس اپنے کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ان پہاڑی علاقوں پہ بہت بڑی تباہی آ رہی ہے، بار بار سیلاب آ رہا ہے اور ہم ہر چند سال کے بعد اب سیلاب وٹنس کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جو ہے وہ دیر کے علاقے میں، شانگلہ کے علاقے میں، بنیر کے علاقے میں بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ 80 کے قریب گھر گر گئے ہیں، اور میں ایک باچا خان صاحب ہیں، ان کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، ان کی فیملی کے 20 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے بڑی تکلیف کی گھڑی ہے، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ 250 قیمتی جانیں گئی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔ سیلاب کا پانی جو ہے وہ ابھی نہیں رک رہا اور بارشیں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلاب کا پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ اب میدانی علاقوں میں کیا صورتحال بنے گی اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور فوری طور پہ صوبائی حکومت نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کوئی بھی آفیسر اپنا ضلع یا اپنا علاقہ نہیں چھوڑے گا بغیر پیشگی اطلاع کے یا اجازت لیے بغیر۔ تمام لوگ اپنی ڈیوٹیز پہ موجود رہیں گے، ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب فوج نے اپنی 1 دن کی تنخواہ جو ہے وہ متاثرین سیلاب کو دینے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ میں جو فوج موجود ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے وہ امدادی کاموں میں حصہ لیں۔ پولیس کیا تو فوج کیا، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، جتنے بھی محکمے ہیں، ضلعی حکومتیں، ریسکیو کی جو سروسز ہیں، ان تمام کو بھرپور حصہ لینا ہوگا امدادی سرگرمیوں میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شہری ہیں انہیں بھی، جن کی سب سے بڑی جو فورس ہوتی ہے وہ مقامی افراد ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس میں جو سب سے بڑی فورس جو سب سے زیادہ امدادی کارروائیاں کرتی ہے، باقی سارے ادارے اور ڈپارٹمنٹ مل کے میکسیمم 25% کا فرق ڈال سکتے ہیں یا 30% کا۔ زیادہ جو امدادی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سروائیول کا معاملہ ہے تو انہیں ہمت کرنی پڑے گی۔ ان کی ہمت بندھانے کے لیے پورے پاکستان کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ انہیں بہت سارے اب وسائل چاہیے ہوں گے۔ میری لوگوں کے بعد جو اناج جمع تھا، جو خوراک جمع تھی، وہ بھی اب اس طرح موجود نہیں ہے، لوگوں کے سر پہ چھت موجود نہیں ہے، بڑی تعداد میں اب خیمے چاہیے ہوں گے لوگوں کو، خیموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خوراک کا بندوبست کرنا ہوگا۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مریم نواز نے گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہر ممکن مدد ہم کریں گے۔ یہ بڑی پازیٹیو سائن ہے، اور دیکھیں اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ سیاست کو اور باقی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ بے شک مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ ایک جعلی حکومت ہے اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جن کی حکومت ہے مینڈیٹ والی حکومت ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ فون کرتا علی امین گنڈا پور کو، یا جو وزیر اعظم ہے وہ تحریک انصاف کا موجود ہوتا اور وہ کہتا کہ جناب ہم یہاں پہ پورا کام کریں گے خیبر پختونخوا میں۔ لیکن جو جعلی لوگ بٹھائے گئے ہیں، ریاست ان کے کنٹرول میں ہے، اب یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ وفاق کو فوری طور پہ خیبر پختونخوا کے جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ میں اور ان کی مدد میں بھرپور طریقے سے فنڈز کو خرچ کر سکے۔ نہ صرف خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو اپنے فنڈ خرچ کرنے چاہیے، بلکہ وفاق کو وہ فنڈز جو خیبر پختونخوا کو دینے ہیں اور واجب الادا ہے وہ فنڈز فوری طور پہ ادا کرنے چاہیے تاکہ بھرپور امدادی کاموں میں یہ پیسہ کام آ سکے۔ جو پیسہ آپ کے مشکل وقت میں کام نہ آئے اس کا کیا فائدہ؟ اب یہ بہترین وقت ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پیسہ لوٹا دیا جائے تاکہ وہ امدادی کاموں میں اس پیسے کو لگا سکے۔ اپنی الگ الگ 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی بجائے یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ تمام ادارے ایک کوارڈینیشن کے تحت کام کرے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ سب کو کمانڈ کرے اور سب کے ساتھ مل کر کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ضلعی حکومتیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ جماعت اسلامی کی لوکل نمائندگان جماعت اسلامی کے ہیں یا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں یا کسی اور پارٹی کے ہیں، ان کے ذریعے سے جب آپ کام کروائیں گے تو زیادہ افیکٹو کام ہوگا۔ اس وقت اپنی سیاست بھول جائیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی سیاست بھول جائے، سیاسی جماعتیں اپنی سیاست بھول جائیں، اور سب کو مل کر اس وقت سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔
اور اس کے لیے جو سب سے بہترین میکینزم ہے وہ مقامی حکومتیں ہیں، یعنی جس کو آپ کونسلر کہتے ہیں، مقامی جو میئر ہوتے ہیں یا ناظم ہوتے ہیں یا نچلے لیول پہ جتنے بھی کونسلرز وغیرہ ہیں، وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ان کے علاقے میں یونین کونسل میں کتنے گھر گرے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا کیا نقصان ہوا ہے۔ تو یہاں پہ مقامی نمائندگان کو، جو وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں، چاہے ان کا تعلق جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کو میکسیمم استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کی بھرپور طریقے سے مدد کی جا سکے۔ 250 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے، اور یہ آنن فانن سب کچھ ہوا ہے، بالکل کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، اتنی تیزی سے سیلاب آیا ہے، اور بڑے عجیب و غریب مناظر ہم نے دیکھے ہیں، بڑی تباہی ہم نے دیکھی ہے خیبر پختونخوا میں، اور ابھی اعداد و شمار مزید آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سب سے زیادہ مدد پاکستانی خود کر سکتے ہیں، پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور اس کے لیے ہم ریکمینڈ بھی کریں گے کہ کون لوگ بہترین کام کر رہے ہیں، اور امید ہے آنے والے دنوں میں ہم لوگ بھی کام شروع کریں گے۔ میرے پاس پاکستان میں پوری ایک بہت بڑی ٹیم تھی، میں ان سے گزارش کروں گا وہ ایکٹیو ہو جائیں سب لوگ، اور بھرپور طریقے سے مدد کریں، جو میرے سے بن پڑے گا میں حاضر ہوں ہر طرح کی خدمت کے لیے، اور جو باقی لوگ موجود ہیں وہ اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ ناظرین، یہ سیلاب کی صورتحال ہے، اس پہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بین الاقوامی سطح پہ ایک بہت بڑی خبر ہے ٹرمپ کی پیوٹن سے ملاقات، یہ عالمی منظرنامے میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے۔ دو سپر پاوریں، جو بہت بڑے دو طاقتیں ہیں دنیا کی، ان کے سربراہ آپس میں ملے ہیں۔ کیسے ملے یہ میں آپ کو وی لاگ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پاکستان کے اندر ایک نیا بیانیہ لانچ ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ بتایا کہ اب ہمیں بلوایا جاتا ہے، اور بلا کر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، یا ماضی میں جو پاکستان کے لیڈران تھے، انہوں نے جو موقف رکھا عالمی ایشوز کے اوپر، خاص طور پہ وہ کشمیر کی اور فلسطین کی اور دیگر کچھ اور ایشوز ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں اور اشاروں میں بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہیں کہ 70 سال کی پالیسی اس وقت نہیں چل سکتی، 70 سے 80 سال پرانے نظریات اور جو پالیسیز ہیں وہ اس دور کے مطابق ٹھیک تھے، اب دور بدل چکا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب جدید دور آ گیا، صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لہذا اب ایک نئی پالیسی کے ساتھ پاکستان کو چلانا پڑے گا، اور اس کے لیے گراؤنڈ بنانی شروع کی جا رہی ہے۔ جو انٹلیکچوئلز ہیں انہیں بلایا جا رہا ہے، جو مختلف تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو بلا کر بریفنگ دی جا رہی ہے کہ جدید دور ہے، ہمیں ماضی کے چند اصولوں کو بدلنا پڑے گا۔ وہ اصول جو بانیان پاکستان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، جن لوگوں نے پاکستان بنایا، خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے اصولوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور آپ کو پتا ہے ابراہیم کارڈ کے تحت اب یہ چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اس میں پاکستان کے موقف میں ایک لچک آئی ہے۔ لچک پاکستان کے موقف میں یہ آئی ہے کہ پاکستان 2 اسٹیٹ جو ہے وہ سلوشن کی طرف جانا چاہتا ہے، کہ اسرائیل کو بھی باقاعدہ ایک ملک بنایا جائے اور کچھ علاقے انہیں دیے جائیں، اور فلسطین کو بھی باقاعدہ ایک ملک بنایا جائے اور کچھ علاقے ان کو دیے جائیں۔ پاکستان کا موقف پہلے بڑا سخت رہا ہے کہ یہ سارے جو مقبوضہ علاقے ہیں یہ فلسطینیوں کی ملکیت ہے، فلسطینیوں کو ان کی ہوم لینڈ واپس دی جائے، لیکن اب پاکستان کا موقف تھوڑا تھوڑا ٹویسٹ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ اس بیانیے کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ بیانیہ لانچ کیا گیا ہے اسلام آباد کی بیٹھکوں میں، راولپنڈی کی بیٹھکوں میں، اور مختلف جگہوں پہ پاکستان میں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے انہوں نے مجھے بتایا، اور میں براہ راست اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، بیانیہ جو بھی بنایا جائے، اس بیانیے میں ایک چیز جو ہے وہ رکاوٹ رہتی ہے، وہ عمران خان ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ رکاوٹ دور ہو نہیں رہی۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ یوم آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب رکھی گئی تھی، اس میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اور وہ تقریر کر رہا تھا، بڑے شوق سے سب لوگ سن رہے تھے کہ اچانک سے وہ بچے نے جو ہے نا وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور جو اسٹیج کے اوپر منتظم موجود تھا اس کی دوڑیں لگ گئی، وہ بھاگ کر آیا اور بچے سے مائک چھیننے کی اس نے کوشش کی، اور اس کے بعد ویڈیو کٹ ہو گئی۔ اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، اور بچے یہ جانتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اب اس بچے کو بھی گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں یا کچھ صحافی ہیں، حتیٰ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس طرح کی گندی زبان جو ہے وہ صحافی کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر اس نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی نعرہ لگا سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ نعرہ لگایا ہے تو یہ اس کی چوائس ہے، اس کو یہ اجازت دی جائے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں کسی بچے کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ کیا مکمل طور پہ فرعونیت لاگو کر دی گئی ہے اس ملک پہ؟ یہ بچے کی جو آواز ہے اور بچے نے جو بات کی ہے اس سے
अब ये आपको समझ जाना चाहिए कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है और एस्टेब्लिशमेंट जितनी जल्दी इस गंदी सियासत से अपने आप को बाहर निकाल लेगी उतना ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आज अगर अपने उसूलों के ऊपर वापस आने की कोशिश करें, अव्वल तो उनके शुरू से उसूल रही कोई नहीं, लेकिन जो उसूल उन्होंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने कुछ उसूल बनाए थे कौम को दिखाने के लिए सही, लेकिन मियां साहब आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए पे वापस आए तो मेरे समेत सारे पाकिस्तानी या वो लोग जो जमहूरियत पसंद है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे कि ठीक है मियां साहब आए आप वापस, आप बैठे, आप इमरान खान साहब के साथ बैठे, बाकी लोगों के साथ बैठे और अपनी गलती तस्लीम करें, इस हुकूमत को छोड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और एक नया मिसाक जमहूरियत करें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए सियासत से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। अब पिछले मिसाक जमहूरियत का आप लोगों ने जो हाल किया, यानी इमरान खान साहब को तो हुकूमत 2018 में आकर मिली ना, आपने तो पिछले मिसाक जमहूरियत को पहले ही तबाह कर दिया था जब आप काला कोट पहनकर अदालत में चले गए थे, जब आपने जबरदस्ती अदालत के जरिए से गिलानी को बाहर निकलवाया था, जब आपने धांधली करके 2013 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो ये सारा कुछ आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने पहले ही तबाह कर दिया था। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, रवायती सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब को आप लोगों को मनाना पड़ेगा और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की खातिर मैं दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने किसी मामले का बदला नहीं लेना, लेकिन पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के बगैर आगे बढ़ना होगा। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो काम है, वो उनसे लिया जाए और जो उनको ड्यूटी दी जाए वो ड्यूटी पूरी करें, लेकिन ये वो मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क की तकदीर के फैसले वो नहीं कर सकते। इस मामले को खत्म करना पड़ेगा। नादरीन, इंतखाबात में धांधली के हवाले से एक सर्वे और हमारे पास मौजूद है रिपब्लिक पॉलिसी का, और वो ये कहते हैं जनाब कि ये सर्वे हमने करवाया लाहौर में कि 2024 के इंतखाबात में लाहौर के शहरी क्या समझते हैं कि धांधली हुई या नहीं हुई। सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 8 फरवरी को जो हुए उनमें धांधली हुई या नहीं हुई? तो लाहौर के 87% 87% शहरी ये समझते हैं कि 2024 में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उनमें धांधली हुई है। ये तो बेचारे मियां जावेद लतीफ साहब खुद कहते हैं कि हम तो इलेक्शन हार गए थे, हमें तो जबरदस्ती लाके हुकूमत में बिठाया गया है। यानी एक ऐसा आदमी भी है पीएमएलएन में जो खुलकर ये बात करता है, और इस बात पे मैं मियां जावेद लतीफ साहब को दाद देना चाहता हूं कि चलो उन्होंने खुल के बात तो की कि हम तो इलेक्शन सारे हार गए थे, हमें तो जबरदस्ती ये हुकूमत दी गई है। यही बात राणा सनाउल्लाह साहब भी इशारों में कर चुके हैं। पीएमएलएन के और बहुत सारे लोग भी ये बात करते हैं कि जनाब ये हमारे साथ ज्यादती की गई है, हम तो इलेक्शन हार गए थे, मियां साहब तो तकरीर किए बगैर वापस चले गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन फिर हमें बुलाकर जबरदस्ती हुकूमत हमारे हवाले कर दी गई। 87% लोग कहते हैं कि धांधली हुई है इंतखाबात में, सिर्फ 5% लोग कहते हैं कि नहीं हुई। अब ये 5% लोग कौन है? ये कट्टर कोई पीएमएलएन के लोग होंगे जिनको लगता होगा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन ठीक जीते हैं या उन्हें हुकूमत ठीक मिली है। हालांकि जो इतलात आ रही हैं उनमें मुबैना तौर पर यह भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के और यास्मीन राशिद साहबा के इलेक्शन में जब आरओ ने इनकार कर दिया कि वो धांधली नहीं करेगा तो उस पर मुबैना तौर पे तशद्दुद भी किया गया उस आरओ के ऊपर, और नया आरओ लाया गया, उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया और फिर उस आरओ के जरिए से जाली फॉर्म 47 जारी करवाए गए जो इंतहाई ढीले किस्म के हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को जब चाहे बाजू मरोड़ दें उनका, जब चाहे उन्हें कंट्रोल कर लें। 8% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमें पता ही नहीं है कि धांधली हुई है या नहीं हुई, लेकिन 87% एक बहुत बड़ा फिगर है जो इस सर्वे के मुताबिक ये कह रहा है कि लाहौर में धांधली हुई है। मरियम नवाज साहबा नादरीन पहुंच गई हैं जापान के दौरे पर, और जापान का दौरा उनका तय था, काफी अरसे से पता था कि ये जापान जाएंगी। अब जापान में मरियम नवाज साहबा के 2 प्रोग्राम होने जा रहे हैं जिनके बारे में रोला पड़ा हुआ है। एक एम्बेसी के अंदर होने जा रहा है और एक कोई हॉल है जहां पे प्रोग्राम होना है। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए बड़ी अजीबोगरीब शराइत रख दी गई है वहां एम्बेसी और स्टाफ की जानिब से। यानी एक तो यह है कि एक बंदा जो इस प्रोग्राम में शिरकत करेगा, एक एक आदमी उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा, उसका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये आदमी किसी दौर में भी कहीं पे भी कोई एक पोस्ट भी इसने इमरान खान के हक में तो नहीं की हुई, और पूरी तसल्ली करने के बाद किसी भी शख्स को इस बात की इजाजत दी जाएगी कि वो मरियम नवाज वाले प्रोग्राम में शामिल हो। अच्छा, दूसरा ये है कि जितने भी एम्बेसी का स्टाफ है, ये एम्बेसी अब एक नई जगह पे बनी हुई है। पहले जो एम्बेसी थी वो बड़ी कीमती जगह पे थी, बड़ी शानदार एम्बेसी थी। जरदारी साहब के दौर में एक स्कैंडल भी आया था इस पे कि इसको तब्दील कर दिया गया था। अब इनके घर भी अंदर ही है, जो एम्बेसी का स्टाफ है उनके घर भी अंदर ही है। और कुछ इतलात ये हैं कि जो एम्बेसी का स्टाफ है उनके लोगों को नए कपड़े पहना के और उनके साथ जो उनकी फैमिली के लोग हैं उनको बिठाया जाएगा मरियम नवाज के सामने, ताकि कोई शख्स कोई हरकत ना कर सके, कोई नारा ना लगे।
ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی اپنا موبائل فون یا کوئی ایسی ڈیوائس نہیں لے کر آئے گا جس سے ریکارڈنگ ہو سکے کہ مریم نواز نے کیا کہا اور سامنے لوگوں نے کیا کہا. اتنے خوف کے عالم میں یہ لوگ جاپان کے اندر پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو میں بتاتا ہوں, ابھی تک جاپان میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہال کہاں پہ ہے جہاں پہ یہ پروگرام ہونا ہے. پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز نے جو ایک پروگرام کرنا ہے جاپان میں, جاپان کے اندر جو اوورسیز جاپانی ہیں, پاکستانی شہری جو اوورسیز وہاں رہتے ہیں جاپان کے اندر, جو مریم نواز نے ایک پروگرام کرنا ہے وہ ہال کہاں پہ ہے جہاں یہ پروگرام ہونا ہے؟ تو ان سب نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں بتایا گیا, یعنی ہمیں اچانک بتایا جائے گا, ہم اس ہال میں پہنچیں گے یا کہیں سے ہمیں اکٹھا کر کے اس ہال میں لے جایا جائے گا. اور کچھ بندے پاکستان سے بھی جاپان پہنچائے گئے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کچھ لوگ جو ہیں پاکستان سے جاپان پہنچائے گئے ہیں جنہیں اوورسیز پاکستانی بنا کر مریم نواز کے سامنے بٹھایا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا خوف ہے انہیں عوام کا. یہ کسی بھی ملک میں, جاپان جیسے ملک میں یہ عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے تو یہ کہاں پہ عوام کا سامنا کریں گے؟ اب ناظرین, اب تک کی سب سے بڑی خبر, عالمی سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے. اور پیوٹن جب پہنچے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے کے لیے تو یہ ملاقات ایکچولی جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں رشیا کی اور یوکرین کی لڑائی کے حوالے سے, یہ اس حوالے سے پیوٹن پہنچا امریکہ میں الاسکا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, زیلنسکی بھی آ رہا ہے ملاقات کرنے کے لیے جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں یہ ملاقات ہونی ہے. اب پیوٹن جب پہنچا تو میں تھوڑا سا منظر کشی آپ کے سامنے کر دوں. ڈونلڈ ٹرمپ خود رن وے کے اوپر موجود تھا پیوٹن کو ریسیو کرنے کے لیے, اور خاصا چوڑا وہ ایک ریڈ کارپٹ ہے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کر کیا یا یہ پالیسی ہے. جس کارپٹ کو بچھایا گیا پیوٹن کے جہاز تک وہ بہت باریک تھا, یعنی وہاں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں تھی. جب آپ جہاز سے اترتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سکنس ہوتی ہے نا جہاز سے اترنے کی. آپ جہاز سے اترے ہیں, اگر آپ لوگوں نے جہاز میں ٹریول کیا تو جب آپ اترتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اتنے نارمل نہیں ہوتے جتنے آپ زمین کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ گاڑی میں بھی لمبا سفر کر کے جائیں تو آپ جب اترتے ہیں تو آپ کو 1 آدھا 2 منٹ لگتے ہیں پوری طرح سے نارمل ہونے میں. اب یہ جہاز سے اترتے ہیں, بالکل باریک کارپٹ ہے, اس کے اوپر تو کیٹ واک ہی کرنی تھی, لیکن پیوٹن کے اوپر بھی شاباش ہے, وہ اس کارپٹ کے اوپر ایسا بیلنس زبردست طریقے سے چل کر آیا, پورا کانفیڈنٹ واک کی انہوں نے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ کلیپنگ کی پہلے, اور پھر پہلے ہاتھ بڑھایا پیوٹن سے ملنے کے لیے, اور پیوٹن نے آ کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملایا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک طریقہ ہے کہ وہ دوسرے کا ہاتھ کھینچ کے اپنی بغل میں یہاں لے کر آتے ہیں اور اس کو جھٹکا دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پیوٹن نے بڑی مضبوطی سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہینڈل کیا اور بڑے کانفیڈنٹلی دونوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر بات کی. تو اس میں ایک تو اگر یہ شرارت تھی تو کام نہیں آئی. پیوٹن کی جو واک ہے وہ بڑی شاندار رہی, بڑی کانفیڈنٹ رہی, بہت باریک کارپٹ کے اوپر بھی وہ بہت ٹھیک چلتے ہوئے آئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے ہاتھ ملایا, مسافہ کیا. اس کے بعد ایک میٹنگ ان دونوں کے بیچ میں ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ میٹنگ کیسی رہی تو آپ کتنے نمبر دیں گے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 10 آؤٹ آف 10, یعنی میں اس کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا. میری بڑی پازیٹیو اور اچھی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن سے, لیکن انہوں نے 2 چیزیں بولی. انہوں نے کہا ہی از اے اسٹرانگ گائے, یہ ایک بڑا مضبوط آدمی ہے. دوسرا ٹف ایز ہیل, یہ بہت ہی ٹف آدمی ہے, یعنی اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن میں اس ملاقات کو پازیٹیو کہوں گا. اب مختلف میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ الگ الگ رپورٹ کر رہے ہیں. فاکس نیوز رپورٹ کر رہے ہیں جی بڑی زبردست ملاقات ہوئی, اس کا آؤٹ کم بہت اچھا ہوگا. جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سے امید لگا کر بیٹھے کہ آؤٹ کم اچھا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خوبی ہے کہ جس سے بھی وہ ملاقات کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ طریقہ کار ہے, بہت کم وہ ایسا کرتا ہے جیسا زیلنسکی کے ساتھ اس نے کیا. وہ ایک بزنس مین ہے نا, تو وہ جانتا ہے کہ کسی چیز کو جس سے آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی آپ نے ڈھیل دینی ہوتی ہے. تو اس نے بڑا پازیٹیو جیسچر دیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اتنا پازیٹیو رہا کہ اب جو اگلی ملاقات ہونے جا رہی ہے, جو ایک ٹاکس کا سیشن ہونے جا رہا ہے پیوٹن اور زیلنسکی کے بیچ میں, یعنی یوکرین اور رشیا کے بیچ میں, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی آئیں اور آ کر اس کو جوائن کریں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں آؤں گا اور جوائن کروں گا. تو امید ہے کہ یہ جنگ رک جائے جو رشیا اور یوکرین کے بیچ میں گزشتہ 3 سالوں سے ہو رہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, 3.5 سال ہو گئے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ رشیا نے یہ بڑی ٹاکس شروع ہونے سے پہلے بڑے زوردار طریقے سے اٹیک کیا اور 10 کلومیٹر وہ گھس گئے, یعنی جو ان کا ڈیفنس تھا اس کو بریک کر دیا. یوکرین کے ڈیفنس کو بریک کرتے ہوئے رشین فوجی 10 کلومیٹر اندر تک گئے ہیں ایک دن پہلے, اور اس کے بعد اب آیا پیوٹن ملنے کے لیے. تو یہ ایک بڑا مضبوط جیسچر تھا وہاں گراؤنڈ پہ بھی, خبروں میں بھی, اور پیوٹن کا آنا, یوں ملنا اور پھر بیٹھ کے بات چیت کرنا. تو ٹرمپ نے کہا کہ اب زیلنسکی کے اوپر کچھ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ اب کیا کرتا ہے. ٹرمپ کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ٹیرف کا ہتھیار ہے, پابندیاں لگانے کا ہتھیار ہے. اس وقت
पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने बहुत हथियार देकर देख लिया यूक्रेन को। रशिया का मुकाबला ये वहां पे नहीं कर सके। ग्राउंड पे रशिया का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। उनके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, और अगर इस वक्त ये रशिया के साथ, यानी उसके ऊपर अटैक तो कर नहीं सकते, रशिया के ऊपर एटमी पावर है, बहुत ज्यादा ताकत है उसके पास, तो ये पुराना दौर तो है नहीं। और रशिया जहां पे लड़ाई कर रहा है वहां वो खुद बहुत मजबूत है। यूक्रेन को सारी दुनिया ने इतना असला दिया कि किसी मुल्क को अभी तक इतना असला नहीं मिला लड़ने के लिए। 3.5 साल में यूक्रेन ने दुनिया भर के हथियार रशिया के ऊपर चला लिए, लेकिन रशिया टस से मस नहीं हुआ। वो बहुत अग्रेसिवली उसने डील किया है यूक्रेन को, और वो पीछे नहीं हटा, हालांकि ये पसीने छुड़ा देने वाली लड़ाई थी। अब इस लड़ाई के अंदर मीडिया अलग अलग रिपोर्ट कर रहा है। कुछ मीडिया कह रहा है कामयाबी हुई है, CNN ये कह रहा है कि अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन एक बात याद रहे, इमरान खान साहब ने इसी प्यूटन से मुलाकात की थी, तो उसके बाद पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया था। और रिजीम चेंज की खाली वजह यह नहीं थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पहले से तैयारी की हुई थी। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, और एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने नहीं देनी थी उस वक्त। बाद में बेशक इमरान खान साहब ने कहा भी कि यार अगर ये सारा कुछ एक्सटेंशन की वजह से, तो आओ मैं देता हूं, लेकिन इन चोरों को तो लाके ना बिठाओ। लेकिन जो उस वक्त बाजवा साहब हैं, उनके सर पे कोई और धुन सवार थी, और उस पे उनको जब ये मिल गया साइफर, तो इसको उन्होंने बतौर हथियार इस्तेमाल किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काबू करने के लिए, कि भाई अमेरिका का भी ऑर्डर आ गया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। लिहाजा पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया। अब इसी प्यूटन से मिलने से रिजीम चेंज हुआ था। आज वही अमेरिका रनवे पे खड़े होकर, उनका प्रेसिडेंट उसी प्यूटन का इस्तकबाल करता है, और उसके साथ बातचीत करते हैं, और अपने उस हमायती के ऊपर दबाव डाल रहे हैं सुलह के लिए और जंगबंदी के लिए, जिसको उन्होंने दुनिया भर के हथियार फराहम किए थे। तो दुनिया के अंदर जो रियासतें हैं ना, वो अपना फायदा सोचती हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना जाती फायदा सोचती है, अपनी रियासत का या मुल्क का फायदा वो बाद में सोचती है। यही एक अफसोसनाक पहलू है जिसका हमें दुख है, पूरे पाकिस्तान को दुख है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपने मफाद के लिए कुछ भी करेगी, ये तो हमें पहले ही पता था, लेकिन वो अपने मफाद को पाकिस्तान के मफाद के ऊपर हावी कर देगी, और अपने मफाद को पहले रखेगी और पाकिस्तान के मफाद को बाद में रखेगी, इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। और इस चीज ने पूरी कौम को धचका दिया और दुख पहुंचाया। नाज़रीन, इस वीलॉग का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपने हमवतनों की बहुत मदद करनी है। हम सब ने बहुत काम करने वाला बाकी है, और हम इस पे बात करते रहेंगे। सैलाब मुतासिरीन के लिए दुआ भी करें, उनकी मदद भी करें, और हम इस पे नजर भी रखेंगे। जो हमसे हो पाएगा हम सब मिलकर करेंगे।